نحمده ونصلي على رسوله پر کرنا پڑے گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور. صدق اللہ العظیم. بھول گئی آج کوئی بات نہیں. محترم و معزز سامعین گرامی، آج کی یہ تقریب جو جامعہ امام ابو حنیفہ میں منعقد کی جا رہی ہے، یہ تقریب ختم بخاری شریف اور سالانہ تقریب کے عنوان سے معنون ہے. الحمدللہ اس سال یہاں پر 75 طلباء کرام اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائیں گے اور آخری سبق انہوں نے تقریب کے آغاز میں شیخ الحدیث حضرت مولانا رشید احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم العالیہ سے سنا. ان دنوں میں وطن عزیز پاکستان میں مختلف مدارس میں مدارس کی سالانہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50 اور کہیں سینکڑوں طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور اہل مدارس ان کو دینی خدمات کے لیے میدان عمل میں اتار رہے ہیں. قوم نے جو کام اہل مدارس کے ذمے لگایا تھا، بحمد اللہ احسن انداز سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. قوم نے ہمارے ذمے لوڈ شیڈنگ کا دور کرنا، کچی گلی کو پکا کرنا، سیوریج کے نظام کی درستگی، امپورٹ ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنا، ڈالر کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھنا. قوم نے ہمارے ذمے یہ کام نہیں لگایا تھا. قوم نے ہمارے ذمے بہترین حافظ بنانا، بہترین قاری بنانا، بہترین عالم بنانا، بہترین خطیب بنانا، بہترین مبلغ بنانا قوم نے ہمارے ذمے لگایا تھا. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ علماء نے، اہل مدارس نے اس کام کو احسن انداز سے انجام دیا ہے. میں چیلنج دے کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، حافظ میسر نہیں ہے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، قاری میسر نہیں ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، جمعہ شروع کروانا چاہتا ہوں، خطیب میسر نہیں ہے، میں مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، مفتی دستیاب نہیں ہے، میں نے تبلیغ کے لیے میدان میں علماء کو اتارنا ہے، علماء دستیاب نہیں ہے. ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. آج سے 40 سال پہلے چراغ لے کر حافظ ڈھونڈے جاتے تھے، دوسرے شہروں سے
حفاظ منگوائے جاتے تھے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دور دراز خطوط لکھے جاتے تھے۔ آج الحمدللہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ایک نہیں کئی مفتی موجود ہیں، قوم کو مایوس نہیں کیا۔ الحمدللہ اس مشکل دور کے اندر بھی قوم نے جو کام اہل مدارس کے ذمے لگایا تھا، علماء کے ذمے لگایا تھا، اچھے انداز سے، احسن انداز سے انجام دے رہے ہیں۔ اور قوم نے دوسروں کے ذمے جو کام لگایا تھا اس کا حال تو یہ ہے کہ گھی دستیاب نہیں، اگر گھی دستیاب ہے تو چینی دستیاب نہیں، چینی دستیاب ہے تو آٹا دستیاب نہیں، یہ تینوں چیزیں دستیاب ہیں تو گیس دستیاب نہیں، گیس دستیاب ہے تو کھاتے وقت بجلی دستیاب نہیں۔ یہ حال ہے دوسروں کا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدارس نے شرح خواندگی میں اضافہ کیا ہے، مدارس نے ملک کے غریب طبقے میں تعلیم کو عام کیا ہے کہ ان کی پذیرائی کی جاتی، ان کو شاباش دی جاتی، لیکن ان کو اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور بھی طعن و تشنیع سے کام لیا گیا۔ کسی طرح یہ کوشش کی گئی کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے، مدارس پر قدغنیں لگائی گئی، مدارس پر پابندیاں لگائی گئی، کبھی کس بہانے سے کبھی کس بہانے سے۔ اگر آپ کو یاد ہو، تاریخ کبھی پڑھی ہو تو سکندر مرزا نے کہا تھا، سکندر مرزا نے یہ بات کہی تھی کہ ان مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دو، لیکن سکندر مرزا نہیں ہے، سکندر مرزا موجود نہیں ہے، الحمدللہ یہ مدارس اور علماء موجود ہیں۔ ہمیشہ اس حوالے سے کوششیں کی جاتی رہی کہ جی علماء کو، مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جائے، متوجہ ہو جائیں جی، متوجہ ہو میری طرف جی، جو مہمان آئیں گے وہ انشاءاللہ یہیں پر تشریف لائیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جائے۔ مدارس اور مسجد کا مولوی پہلے سے ہی قومی دھارے میں ہے، جتنا مسجد کا امام قومی دھارے میں ہوتا ہے اتنا کوئی اور شخص قومی دھارے میں نہیں ہوتا ہے، کہ مسجد کے امام کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں آذان دینی ہے۔ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو اپنی محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کو کون بنا رہے ہیں؟ تشریف رکھیں جی، تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور چند اہم باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تو میں نے ضروری سمجھا، متوجہ ہو جائیں بھائی، سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر، جو حضرات کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ کچھ ساتھیوں نے یہاں پر یہ بات کہی کہ جی یہ تو کھانے پینے کا انہوں نے اڈا بنایا ہوا ہے مکہ مسجد کو، اور ایک جو ہے لنگر چل رہا ہے، یہاں پر تو کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے اساتذہ کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں اساتذہ کا۔ ہمارے جو استاد حدیث شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا رشید احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس وقت
کراچی شہر کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے الحمدللہ، اور تقریباً عرصہ 27 سال سے ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ جڑا ہے، نہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے نہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں چھوڑا ہے۔ اور مولانا نجم اللہ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی پرمغز گفتگو آپ نے سنی، بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا انہوں نے بھرپور اور احسن انداز سے کہیں۔ تقریباً عرصہ 25 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ملک کے اور کراچی شہر کے مشہور خطیب ہیں، بہترین عالم ہیں، اور آج بھی ایک اشتہار میں ان کا اور مولانا شفیق الرحمان صاحب کا نام موجود ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ جی ہم آپ کا نام لکھ دیتے ہیں، باقی آنا نہ آنا آپ کا مسئلہ ہے۔ اشتہار پر نام لکھنا بھی ادارے اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں، اور یہ حضرات ہمیں روز یہاں پر میسر ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب جو ہمارے یہاں ناظم اعلیٰ بھی ہیں، تقریباً جب سے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے، جامعہ فاروقیہ سے جو پہلی کلاس یہاں پر آئی تھی اس میں یہ بھی ساتھ آئے تھے، یہ ہم سے بھی پرانے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ 34 سال کا عرصہ ان کو یہاں پر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح مولانا انوار احمد صاحب دہلی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور تقریباً ان کو بھی 26 سال کا عرصہ یہاں پر ہو گیا۔ اور معہد الخلیل کا جو پہلا بیچ فارغ ہوا تھا دور حدیث سے، یہ اس پہلے بیچ کے طالب علم ہیں۔ اور ایک اور استاد ہیں ہمارے حدیث کے، مولانا اسلم صاحب، انتہائی پابند، وقت کے انتہائی پابند، چھٹی کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پھنستا ہے، کسی استاد کا کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، مولانا اسلم صاحب سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی تقریباً 27 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم نے ان سے علم الصیغہ پڑھی تھی، اور میری فراغت 2004 کی ہے۔ مفتی امداد اللہ عباسی صاحب، تقریباً ان کو بھی 20 سال کا عرصہ یہاں پر ہو گیا ہے۔ اور مولانا نجم اللہ عباسی صاحب کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور حدیث کے استاد ہیں، اور بہترین مفتی ہیں۔ ہم مسائل کے حوالے سے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک ہیں مولانا توصیف صاحب، دہلی برادری سے ان کا تعلق ہے، اور حدیث کے استاد ہیں، اور جدید مسائل پر الحمدللہ ان کو بھرپور عبور حاصل ہے۔ اور جب یہ فقہ کا سبق پڑھاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پورا جوڑیہ بازار یہاں لے آئے۔ اور مولانا شفیع اللہ صاحب ہیں جو یہاں ہمارے ناظم الامور ہیں، اور طلباء کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ یہ بھی تقریباً 21 سال سے ہمارے پاس الحمدللہ۔ اور دوسرے ہیں مولانا منصور سلیم صاحب، یہ ہمارے محلے کے نمازی ہیں، سلیم عثمان صاحب ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو بھی تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، اور میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور بیضاوی جیسی مشکل کتابیں پڑھاتے ہیں، اور بہترین عالم ہیں، نوجوان عالم دین ہیں۔ اور ایک ہے مولانا عبد الصمد صاحب، یہ بھی میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی کتابوں کے سابعہ تک کے درجے کے اسباق پڑھاتے ہیں، کاروباری فیملی سے تعلق ہے ان کا بھی۔ مولانا محمد علی صاحب، ان کو ہمارا ہر طالب علم احسن انداز سے پہچانتا ہے، اور کوئی کسی کا پوچھے نہ پوچھے مولانا محمد علی صاحب کا ضرور پوچھتا ہے۔ اور ہیں یہ میمن، لیکن کوئی ان کو بلوچ کہتا ہے، کوئی ان کو کیا کہتا ہے، لیکن یہ واساوڑ والے میمن ہیں۔ اس محلے کے اندر بھی بہت سے ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، اور دارالعلوم حسینیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، شہداد پور کے، اور نہایت ماہر استاد ہیں۔ ان کو بھی کتابوں پر بہت عبور حاصل ہے، طلباء سے بہت محبت کرتے ہیں۔ طلباء نے جب بھی کوئی دعوت کرنی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیٹرنگ والے کے پاس کیوں جاتے ہو، میں بناؤں گا۔ اور بہت محبت سے، شوق سے یہ اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی وقتاً فوقتاً کھانے کھلاتے رہتے ہیں، اور کتابوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ مہارت کے ساتھ اسباق کو پڑھاتے ہیں۔ مولانا آصف صاحب تقریباً 22 سال سے ہمارے یہاں استاد ہیں، ہمارے محلے کے ہیں،
اور ہمارے جو یہاں کے امیر صاحب ہیں خالد صاحب ان کے قریبی عزیز ہیں، اور مولانا طیب صاحب ہیں مدینہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے، کتابوں پر بھی ان کو بھرپور عبور حاصل ہے، جب کلاس میں سبق پڑھاتے ہیں تو سما بھان دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ ان کے علم میں اور عمل میں اور ان کی صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح مفتی احسان الحق صاحب ہیں جو ہمارے امیر صاحب ہیں خالد صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، مفتی ہیں بنوری ٹون سے، انہوں نے افتاء کیا ہے، مسائل پر بھرپور عبور حاصل ہے، معہد الخلیل میں بھی دارالافتاء میں فتاویٰ کے حوالے سے بھی بیٹھتے ہیں، اور ان کو بھی تقریباً ہمارے یہاں 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس سال ہمارے پاس آئے ہیں مولانا طلحہ میاں نور صاحب، پرانے مدرس ہیں، جامعہ بن نوریہ میں تقریباً 20 سال انہوں نے تدریس کی ہے، اور اب اس سال ہمارے پاس آئے ہیں، بہت وقت کے پابند ہیں، اور اپنا وقت جو ان کے ذمے کیا گیا ہے بھرپور طریقے سے اس کو وہ پورا کرتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، دل کے مریض ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ایک مولانا عبداللہ رفیق صاحب ہیں، منصور سلیم صاحب کے عزیز ہیں قریبی، اور یہ بھی تقریباً ہمارے یہاں عرصہ 5 سال سے ہیں، میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہمارے اساتذہ کا، یہاں پر ایک بھیڑ نہیں جمع، الحمدللہ کراچی شہر کے بہترین استاد اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں ان اساتذہ کی بھرپور طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند میری بکھری سی باتیں تھیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔